یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے. لاسٹ گفتگو میں ہماری جو گزشتہ گفتگو تھی اس کے اندر ہم نے ایمان حقیقی کہ دل کا ایمان کیا ہوتا ہے اور اس کے کتنے ارکان ہیں، اور ہم نے اس میں دیکھا کہ 2 اراکین سورہ حجرات کے اندر بیان کیے گئے، جس میں ایک شک میں مبتلا نہ ہونا اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کرنا. تو جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے. قرآن مجید میں جہاد کے حوالے سے جو بھی آیات آئی ہیں ان کے حوالے سے آج ہم کچھ بات چیت کریں گے. یہ موضوع جو ہے جہاد فی سبیل جہاد، پہلے ہم اس موضوع کی اہمیت سے شروع کرتے ہیں کہ تاکیدی اسلوب میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اور جہاد یہ ہر ایک پر ہر وقت فرض ہے. سورہ حج کے اندر آتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے. اور انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا عملی ثبوت یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس سے کسی بھی انسان کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے. اور یہ مضمون سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہ کہہ دیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں خسارے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، یعنی تمہاری موت، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 9 محبتیں جو انسان اس دنیا میں مختلف رشتوں سے کرتا ہے اور مختلف چیزوں سے کرتا ہے، ان کو 3 محبتوں کے حوالے سے ان کا موازنہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قسم کی وارننگ دی ہے. دل میں ایمان حقیقی ہونے کی لازمی علامت ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ گفتگو کے اندر پڑھا کہ مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ، اور یہی لوگ سچے ہیں. تو یہی کسی کے ایمان، حقیقی ایمان کی یہ لازمی علامت ہے. اور پھر ہدایت کی حصول کا یقینی ذریعہ بھی ہے کہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کسی بھی درجے میں کر رہا ہے تو یقینی
یقینی طور پر اس کو ہدایت مل جائے گی۔ اور یہ بات سورہ عنکبوت کے اندر ان الفاظ کے اندر آتی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اور روز قیامت میں دردناک عذاب سے نجات کا ذریعہ بھی یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سورہ صف کے اندر آتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں بچا لے دردناک عذاب سے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اور پھر سب سے آخری بات کہ قرب الہی اور فلاح اخروی کے حصول کا یقینی ذریعہ ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ۔ سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اس کی قربت تلاش کرو اور اس کے راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی جہاد کا براہ راست تعلق کہ آخرت کے اندر فلاح پانے سے قرار دیا گیا۔ یہ 6 مقامات ہیں قرآن مجید میں، ان کے علاوہ بھی جہاد کے حوالے سے آیات ہیں۔ ان 6 کے حوالے سے صرف آج ہم گفتگو اپنے سامنے رکھی۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لغوی طور پر جہد یہ اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے جد و جہد کے الفاظ میں، اور اس کے معنی کوشش کرنا ہے، اور جہاد اسی سے ہی ایک اس کا مصدر ہے جس کا مطلب کہ کوششوں کا ٹکراؤ ہے، کہ کچھ کوششیں ایک سائڈ سے ہوں اور پھر کچھ کوششیں دوسری سائڈ سے ہوں، اور ان دونوں کوششوں کا آپس میں آمنے سامنے آ جانا، کنفرنٹ کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ جبکہ جہاد فی سبیل اللہ کہ ایسی کوششیں جس کا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو، تو وہ پھر جہاد فی سبیل اللہ اصطلاحی معنی میں اس کا یہ مفہوم بنتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس نے اس لیے جنگ کی تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، بس وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت، سب سے پہلی بات کہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ حقوق اللہ میں سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر کہ اس زمین پر جو کہ اس نے بنائی اور جس پہ اس کے قوانین نافذ ہیں، اس پر رہنے سہنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ ایسے لوگ کافر، مشرک اور باغی ہیں جو اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اور سورہ مائدہ کے اندر متواتر 3 آیات آتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ ظالم یعنی مشرک ہیں، اور وہی لوگ فاسق یعنی باغی ہیں۔ دوسری چیز کہ اللہ کے دین کا نفاذ حقوق العباد میں سے بھی ہے، کیونکہ عدل و انصاف صرف اور صرف اللہ کے عطا کردہ نظام یعنی نظام خلافت کو قائم کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بندوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے عدل کا علم بردار بن کر کھڑا ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ موضوع سورہ نساء کے اندر ان الفاظ کے اندر آیا کہ اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر گواہ ہوتے ہوئے اللہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ عدل جو ہے اس کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق العباد سے ہے، اور اللہ کے دین کے علاوہ انسانوں کے جو بنائے ہوئے دین اور راستے اور مختلف نظام ہیں وہ کبھی بھی بندوں کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ جہاد کو صرف اور صرف قتال یعنی جنگ کے معنی دے دیے گئے ہیں، اور اس سے پھر کیا مشکل آئی وہ آگے کہ یہ کیونکہ جنگ کبھی کبھی ہوتی ہے اس لیے جہاد ہر مسلمان پر ہر وقت فرض نہیں۔
حالانکہ جہاد ہر مسلمان پر فرض عین ہے، لیکن اسے محض قتال سمجھتے ہوئے فرض کفایہ قرار دے دیا گیا کہ وہ کسی خاص علاقے میں کسی خاص وقت میں ہوگی، اس لیے جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ساری آیات جو قرآن مجید کے اندر جہاد کے لفظ کے ساتھ آئی ہیں، ان سب کا آج کل کے مطابق ہم پہ اس پر کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خاص مقامات کے لیے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، اور قتال ایک الگ معاملہ ہے جس کو آج ہم تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمان کی ہر جنگ کو، تیسری غلط فہمی جو ہوئی وہ یہ کہ مسلمان کی ہر جنگ کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دے دیا گیا، جس سے اس مقدس اصطلاح کا تقدس پوری طریقے سے مجروح ہوا کہ عراق اور ایران کی جنگ ہو، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا نام دیا گیا، یا افغانستان میں رشیا کے نکل جانے کے بعد جو مسلمان آپس میں لڑ پڑے اس کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کا مصداق قرار دے دیا گیا۔ تو مسلمانوں کی ہر جنگ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ قرار دے دی گئی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی دیکھنے کے بعد کہ جہاد کس طریقے سے کیا کیا ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایسی بلڈنگ ہے جس کی 3 منزلیں ہیں، اور ہر منزل کی جہاد کی اپنی اپنی ایک اس کا اپنا مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کی اپنی اس کی تعریف ہے۔ پہلی منزل جو کہ ذاتی زندگی میں اللہ کی کامل بندگی کے لیے جہاد ہے، اس منزل یعنی جو پہلا فلور ہے، اب ہم جہاد فی سبیل اللہ کی منازل کے اس کی جو مختلف درجات ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس منزل میں جو پہلا فلور ہے اس میں جہاد کے 3 مراحل ہیں، اور انسان کو اس مرحلے میں کس چیز کے خلاف کوشش، کیونکہ جہاد کا لفظ کوشش کے اس میں آتا ہے، تو کس کے خلاف کوشش کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا جہاد اس کا جو کوشش ہے وہ نفس کے خلاف جہاد کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ اللہ کی بندگی کے حوالے سے نفس ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ انسان کو ہمیشہ بدی کی طرف ابھارتا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر آتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو برائی ہی سکھانے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرے رب رحم کرے۔ دوسرے مرحلے میں انسان کو جد و جہد کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے، جہاد کرنا ہوتا ہے کہ شیطان بھی اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ ذاتی زندگی میں اللہ کی کامل بندگی کے لیے دوسری بڑی رکاوٹ شیطان ہے، ادھر سے شیطان کوشش کرتا ہے اپنی راہ پہ ڈالنے کے لیے، اور ادھر سے انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو اب اس کا یہ جہاد شروع ہو جاتا ہے، کوشش شروع ہو جاتی ہے، اور پہلے جو منزل ہے اس میں یہ جہاد کا دوسرا درجہ ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان انسان کا 24 گھنٹے کا، اور اس پر اس نے بڑی محنت سے اس کی پوری کمزوریاں جانچی ہوتی ہیں کہ اس کو کہاں سے ورگلایا جا سکتا ہے اور اس کو بہکایا جا سکتا ہے۔ تو بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، اور دشمن سمجھتے ہوئے اس کی چالوں کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ تیسرا جو مرحلہ ہے پہلی منزل کے اندر، وہ بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد ہے کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اگر وہ بگڑا ہوا ہے تو معاشرہ انسان کو دنیا داری کے مقابلے میں داخل کر دیتا ہے، ہر وقت دنیا کمانے اور اس کے حوالے سے سوچنے اور اپنی صلاحیتیں اس دنیا کو کمانے میں صرف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے سامنے سے دین غائب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ کم اہم ثابت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس جذبے سے لڑنے کے لیے کہ انسان کا آس پاس کا جو معاشرہ ہے اس کو وہ جس طرف بلاتا ہے اس سے وہ کوشش کرے کہ اس طرف وہ دنیا داری کا ہی ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دینداری کا بھی ہونے والا ہو۔ اور یہ مضمون سورہ انعام کے اندر ان الفاظ کے اندر آتا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے۔
یہ ہم نے 3 مراحل پڑھے پہلی منزل میں جہاد کے لیے. یہ 3 جو ہم نے مراحل پڑھے پہلی منزل کے، اس پہ کس ذریعے سے، ایک ہمارے ٹولز کیا ہیں، کس کے ذریعے سے جہاد کیا جا سکتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز قرآن مجید ہے کہ انسان کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہو، اور وہ اس لیے کہ تمام نفسانی بیماریوں کے لیے شفا، شیطان کے حملوں کا علاج اور غلط معاشرتی رجحانات کا توڑ ہے. یہ جو تینوں مراحل ہیں پہلی منزل کے، اس میں قرآن مجید انسان کو ایک طاقت فراہم کرتی ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت اور باطنی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے. تو پہلے منزل پر جہاد کی جو ذرائع ہیں وہ قرآن مجید اس میں سر فہرست ہے. دوسرے میں انفاق مال، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تزکیہ نفس کا اہم ذریعہ ہے. سورہ توبہ کے اندر آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہیں. جب انسان اس دنیا داری میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب اس سے دنیا داری خرچ کروائی جاتی ہے، اور وہ ہے مال کی شکل میں. جب وہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر نفس کا تزکیہ آتا چلا جاتا ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی جاتی ہے اور آخرت کی محبت اسی درجے میں بڑھتی چلی جاتی ہے. تو پہلی منزل پر جہاد کی جو دوسرا ذریعہ ہے وہ مال خرچ کرنے کے ساتھ ہے. اور تیسرا جو ذریعہ ہے وہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے کھپانا ہے، اپنی جان کو اس پہ لگانا ہے، اپنی صلاحیتوں کو اس کے لیے مخصوص کرنا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنا وقت، اپنے اسباب اور اپنی صلاحیتیں لگائے. اور چوتھی چیز جس کے ذریعے سے پہلی منزل پر جو جہاد کیا جا سکتا ہے وہ پاکیزہ ماحول ہے، کہ انسان اپنی ایسی کمپنی رکھے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف اطاعت کرنے والی اور پاک اور تزکیہ نفس کرنے والی اس کی کمپنی ہو. اس لیے کہ سورہ توبہ کے اندر آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے اہل ایمان اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. جو کمپنی ہے، انسان جس طرح کی کمپنی رکھتا ہے اس طرح کا ہی اس کا کریکٹر اور کردار ہوا کرتا ہے. یہ تھا پہلی منزل کا جہاد، جس کا تعلق انسان کے اپنی ذات کی حد تک تھا. جب انسان اپنی ذات سے باہر نکلتا ہے تو دوسرا جو درجہ ہے، اب اس نے جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھی ہے وہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں مطلع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح دوسری منزل میں دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے دعوت دیتا ہے، اور یہ اب دوسری درجے کا جہاد اس کی زندگی میں شروع ہوتا ہے. اس میں بھی اس کو 3 مراحل پیش ہوتے ہیں کہ کیا کیا مراحل ہیں. سورہ نحل کے اندر آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور درد بھری نصیحت سے، اور ان سے بحث کیجئے عمدہ طریقے سے. اس آیت کے اندر جو دوسرے منزل پر جہاد کے 3 مراحل ہیں ان تینوں کا ہی ذکر کر دیا گیا ہے. سب سے پہلا ذریعہ کہ حکمت کے ذریعے دعوت دی جائے، کہ انسان دلائل کے ساتھ معاشرے کے وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ذہین ہیں اور معاشرے کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، ان کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے. اور ان کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دلائل کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ان کو متوجہ نہیں کیا جا سکتا. اور جو عامت الناس ہوتی ہے، عام لوگ ہوتے ہیں دوسرے درجے میں،
درد بھری مؤثر نصیحت کے ذریعے سے کہ جو بات دل سے کی جائے وہ اثر رکھتی ہے، عام آدمی کو غفلت سے نکال کر دین پر آمادہ کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور پھر مجادلہ احسن کے اعتراضات کرنے والے، فتنے اٹھانے والے اور گمراہ کن نظریات کا پرچار کرنے والوں کے ساتھ شائستہ اسلوب سے مباحثہ کرنا، گفتگو کو ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو رفع کرنا، اور یہ جو ہے ایک قسم کی اسپیشلٹی بنتی ہے۔ پہلی اور تیسری جو ہے یہ قسم کی اسپیشلٹی بنتی ہے کہ اس کے لیے انسان کو نہ صرف اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ، بلکہ اس میں مزید مطالعہ کر کے انسان یہ کام کر سکتا ہے، جیسے کہ آج کل کے دور میں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ تیسرا کام جو ہے، یہ جو پہلا ہے حکمت کے ذریعے دعوت، وہ یہ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسری منزل پر جہاد کرنے کے ذرائع کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں سے کچھ چیزیں تو کامن ہیں جو کہ پہلے منزل پر بھی جہاد کے وقت موجود تھیں، جب انسان اپنے انفرادی وجود کو دیکھ رہا تھا، کہ اب بھی جب وہ دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے گا تو قرآن حکیم ہی کے ذریعے سے دعوت دے گا، اس لیے کہ قرآن مجید غفلت سے نکالنے، اشکالات کو دور کرنے اور باطل نظریات کا رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، سورہ فرقان کے اندر آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیجئے، اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد۔ اور یہ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اور مکی دور میں تو اس طرح کا کوئی جہاد موجود نہیں تھا جس میں لڑائی ہوتی، بلکہ وہاں تو فرمایا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو۔ تو یہ جہاد بھی یہی تھا کہ جو لوگ ان کے جو ان کے کوئی سوالات تھے، جو ان کے ذہن میں اشکالات تھے، ان کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کا سہارا بنایا جائے۔ اور پھر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ دوسروں کو دعوت دینے کے لیے، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جو ذریعہ استعمال کیا جائے گا وہ قرآن مجید ہی ہوگا۔ دوسرا ذریعہ زبان اور قلم ہے کہ تحریر اور تقریر کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اور مخالفانہ نظریات کی نفی کرنا۔ اور قلم سے مراد آج کل کے دور میں سارا کا سارا سوشل میڈیا موجود ہے، اور انسان کی اپنی صلاحیت ہیں زبان سے مراد، کہ انسان نہ صرف زبان بلکہ اس کے علاوہ بھی جو صلاحیتیں ہیں وہ سارا کا سارا استعمال کرے اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے۔ اسی طریقے سے انفاق مال کا خرچ کرنا، کہ دینی تعلیمات کے فروغ کے لیے مختلف امور پر مال خرچ کرنا، اور اپنے نفس کو دینی تعلیمات سیکھنے اور عام کام کرنے کے لیے اپنی توانائیاں اور وقت لگانا۔ اور پھر یہ کہ یہ جو کام ہے یہ اکیلے نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے انسان کو کسی اجتماعیت میں جانا چاہیے، کہ اجتماعیت میں رہتے ہوئے دعوت دین کا کام زیادہ مؤثر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ اس طرح کسی اجتماعیت یا ادارے سے وابستگی یہ ایک ضروری کام ہے۔ جب انسان یہ دوسرے مرحلے سے باہر نکل آئے، دوسرے مرحلے کے جہاد سے، اب تیسرا جو درجہ ہے یا منزل ہے وہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرے۔ یعنی اس نے پہلے درجے میں اپنے نفس کو اس پر جہاد کیا، اس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنایا، اس کے لیے کوشش کی، اس کے بعد اپنے لیے جو اچھا سمجھا دوسروں کے لیے بھی وہ اچھا سمجھا اور ان کو وہ بات بتانے کی کوشش کی، اور اب اس پورے معاشرے کو اللہ کے دین پر لانے کے لیے، اس اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد شروع کیا جائے گا۔ اور اس کے بھی 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ
پیسیو ریزسٹنس، کہ انسان جب کوئی جماعت یا کوئی انسان کسی سسٹم کے اگینسٹ اس کو تلپٹ کرنے کے لیے جب چلے گا تو جو باطل قوتیں ہیں وہ ضرور اس کو سامنے آ جائیں گی اور اس کو آسانی سے کام کرنے نہیں دیں گی۔ اس صورتحال میں انسان کو صبر کرنا پڑے گا، اور مکی دور پورا کا پورا اسی ہی مرحلے پر مشتمل تھا کہ ہر طنز و تشدد کے مقابلے میں جوابی اقدام کیے بغیر اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، اور مکی دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسی روش پر قائم تھے۔ اور ان کی صورتحال یہ تھی کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، کہ مکی دور کے اندر لڑنا یا ریٹیلیٹ کرنا منع تھا، بلکہ ہاتھ باندھے رکھنے کا حکم تھا۔ صبر کی پالیسی کی حکمت کیا ہے کہ انسان جو ہے یہ صرف مشکلات سہتا رہے، کہ نظام باطل کے پاس انقلابی جماعت کو مکمل طور پر کچلنے کا اخلاقی جواز پھر موجود نہیں ہوتا۔ اگر وہ جماعت یا وہ اشخاص ایکٹیولی سامنے آ کر پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیں، کانفرنٹ کے اندر آ جائیں، تو نظام باطل کے پاس یہ آپشن کھلا ہوتا ہے کہ وہ اس پوری جماعت کو پورا کا پورا کچل دے اور اس بات پہ کام کرنا شروع کر دے۔ پھر صبر کرنے سے برائی کا جواب برائی سے نہ دے کر خاموش اکثریت حاصل کی جا سکتی ہے اور اپنی تعداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، ساتھیوں کی تربیت کے لیے وقت لیا جا سکتا ہے، اور پھر ساتھیوں میں انتقام کے جذبے کو پکایا جا سکتا ہے تاکہ وقت آنے پر باطل کے خلاف بھرپور وار کیا جا سکے۔ جہاد میں جو تیسری منزل پر جو جہاد ہے اس میں جو دوسرا ہے وہ ایکٹیو ریزسٹنس ہے، کہ جب انسان کے پاس یا جماعت کے پاس مناسب قوت و اسباب فراہم ہو جائیں، اب وہ نظام باطل کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ کے 6 ماہ بعد قریش کے تجارت کے خلاف اقدام شروع ہو گئے تھے، کہ جنگ بدر تو 18 مہینے بعد ہوئی ہجرت کے، لیکن جنگ بدر سے پہلے اور ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہمات بھیج چکے تھے، جس میں مکہ کے اور شام کے درمیان جو تجارتی راستہ تھا اس پر مکے والوں کو چیلنج کیا کہ ایک قوت یہاں بھی موجود ہے جو کہ ان کے قافلوں کو درم برم کر سکتی ہے، تو ایکٹیو ریزسٹنس شروع کر دی۔ اور پھر اگر صورتحال اس طرح کی لگے کہ کامیابی ہو سکتی ہے تو مسلح تصادم کی طرف بھی بڑھا جا سکتا ہے، اور اس اقدام کے نتیجے میں نظام باطل کے رد عمل کا پامردی سے مقابلہ کیا جائے، اور یہ قتال کہلاتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کی اعلیٰ ترین صورت ہے، اور یہ غزوہ بدر سے شروع ہو کر فتح مکہ تک جاری رہا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے رہے ہیں۔ اس منزل کے جو ذرائع ہیں، انفاق مال کی جنگی ضروریات کے لیے خوراک، ہتھیار اور دیگر وسائل فراہم کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا اور شہادت کی آرزو کے ساتھ مردانہ وار لڑنا، یا جنگ کے دوران کوئی بھی ذمہ داری ادا کرنا، اور کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا کہ ایسی جماعت میں شامل ہو جو سمع و طاعت کے اصول پر منظم کی گئی ہو۔ ترمذی مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ امرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماع والسمع والطاعت والہجر والجہاد فی سبیل اللہ، کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں کہ جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جماعت اختیار کرو، سنو، اطاعت کرو، ہجرت کرو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد فی سبیل اللہ کی منازل کے حوالے سے 2 اہم نکات، کہ پہلی 2 منزل جس میں ہم نے پہلی منزل جو کہ انسان کے انفرادی کوشش کے حوالے سے تھی، اور دوسری منزل جو انسان کی دعوت کے حوالے سے تھی اور لوگوں کو، کہ پہلی 2 منزلوں کا جہاد اسی وقت جہاد فی سبیل اللہ ہوگا
جبکہ تیسری منزل یعنی غلبہ دین کی جد و جہد پیش نظر ہو۔ یعنی ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات ضرور ذہن نشین رہنی چاہیے کہ الٹیمیٹلی چاہے وہ اپنی اصلاح کر رہا ہو، اپنے ساتھی کی اصلاح کر رہا ہو، معاشرے کی اصلاح کی طرف بڑھ رہا ہو، اس کی ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے کہ اس سب کوشش کا آخر کار وہ نتیجہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ غلبہ اختیار کرے اور وہ غالب ہو جائے۔ تو پہلی دو منزلوں کا جہاد اسی وقت جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، جبکہ تیسری منزل یعنی غلبہ دین کی جد و جہد پیش نظر ہو، اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ وہ نوبت ہی اس کی زندگی میں نہ آئے لیکن اس کے پیش نظر ضرور ہو۔ اور پھر دوسری چیز کہ باطل نظام کافرانہ، مشرکانہ اور فاسقانہ ہے، لہٰذا اس کے تحت زندگی بسر کرنا گناہ ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو مٹانے اور اس کی جگہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کی جائے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد اس میں مزید یہ اضافہ کیا کرتے تھے کہ انسان اپنی دنیاوی ضرورتوں کو سکیڑے، کیونکہ اگر وہ اس دنیاوی ضروریات کو بڑھاتا چلا جائے گا تو اس کے پاس نہ ہی وقت اور نہ ہی اس کی صلاحیتیں اور نہ ہی اس کے وہ ریسورسز جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے ہیں کبھی وہ دین کے لیے استعمال ہو سکیں گے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ وہ اپنی دنیاوی ضروریات کو سکیڑنے کی کوشش کرے، کم سے کم پر اس دنیا میں چلنے کے لیے راضی ہو اور اپنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے صلاحیت کی شکل میں، مال کی شکل میں یا جان کی شکل میں، اس کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لگانے کی کوشش کرے۔ یہاں تک آنے کے بعد کسی حد تک جہاد و قتال کا فرق ہمارے ذہن میں آ چکا ہے۔ مزید دیکھنے کے لیے کہ جہاد عام ہے اور قتال خاص ہے، کہ جہاد کے ہم نے ٹوٹل 9 درجے پڑھے، جس میں سے آخری درجہ جو ہے وہ قتال ہے، جو کسی خاص وقت میں خاص جگہ پر فرض ہوتا ہے، جبکہ جو پہلے 8 درجے تھے وہ عام ہیں اور ہر ایک کی زندگی میں آ سکتے ہیں اور ہر ایک نے کسی نہ کسی درجے میں اس کو فائز ہونا چاہیے۔ جہاد کی اعلیٰ ترین صورت یعنی 9واں درجہ قتال ہے، اور جہاد ہر مسلمان پر ہر وقت فرض ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جہاد جاری رہے گا اس وقت سے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا تھا، اور یہ جاری رہے گا اس وقت تک جب کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے جنگ کرے گا۔ گویا جہاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے آغاز ہی سے شروع ہو گیا اور پورے مکی دور میں جاری رہا۔ وہاں کسی قتال کی نوبت نہیں آئی، لیکن وہاں جو پہلے درجے کا جہاد تھا، پہلی منزل کا، اور اپنی دعوت کو بڑھانے کے حوالے سے دوسری منزل کا جو جہاد تھا وہ بہرحال زور و شور سے جاری رہا۔ لیکن قتال یعنی مسلح تصادم کا آغاز بعثت سے 15 برس یعنی 2 ہجری میں غزوہ بدر سے شروع ہوتا ہے۔ 13 سال مکی دور کے اور 2 سال تقریباً مدنی دور کے 15 ہجری میں جا کر جو قتال کا معاملہ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ عام حالات میں قتال فرض کفایہ ہے، البتہ نفیر عام کی صورت میں یہ فرض عین ہو جاتا ہے جب ایسے کوئی خاص حالات ہو جائیں۔ قتال فی سبیل اللہ کے آغاز کے لیے شرائط جو مفسرین بیان کرتے ہیں ان احادیث کی روشنی میں جن کا ابھی ہم نے مطالعہ کیا کہ ایک امیر کی قیادت میں منظم جماعت کا قیام عمل میں آ چکا ہو، جماعت میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ اپنے سیرت و کردار کا اثر ان میں قائم ہو گیا ہو اور ان میں دین کا جذبہ اور دین ان کے اندر نظر آتا ہو، اور پھر جماعت نے معاشرے میں دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہو، اسباب کے حوالے سے فتح کا غالب امکان محسوس ہو کہ جو ظاہری اسباب ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فتح کا غالب امکان ہو، اور جس گروہ سے لڑائی ہونے جا رہی ہے اس سے اگر کوئی معاہدہ ہے تو اسے اعلان ختم کر دیا گیا ہو۔ سورہ انفال کے اندر آتا ہے،
اور اگر تمہارے کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب جب یہ چیزیں پوری کر لی جائیں تو پھر قتال کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ ہر نبی کی سنت سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا اصل اور اولین میدان اپنا علاقہ ہوا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی سنت کہ انہوں نے مکے کو اپنا اصل میدان بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور باقی جتنے انبیاء ہم دیکھتے ہیں وہ سب بھی پہلے مرحلے میں اپنے علاقے کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا اور اس علاقے میں اپنی محنت کی، اور اس کے بعد اگر حالات سازگار نہ رہے تو انہوں نے ہجرت بھی کی۔ اگر وہاں غلبہ دین کی جد و جہد کرنا ممکن نہ رہے تب ایسی جگہ ہجرت کی جا سکتی ہے جہاں دین کی خدمت کرنا ممکن ہو۔ قتال فی سبیل اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا غلبہ یا دین کو نافذ کیا، ان کے سامنے جو لوگ موجود تھے وہ مشرک تھے، لیکن جب یہ صورتحال ہم پاکستان میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں تو مسلم معاشرہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ مقابلہ باطل نظام کے محافظ کلمہ گو مسلمان ہیں جو کہ باطل نظام کو تحفظ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور مسلمانوں جیسے نام بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ باطل نظام کے محافظ ہیں۔ کلمہ گو مسلمان حکمرانوں سے تصادم کے لیے فقہا نے اور مفسرین نے دو شرائط بیان کیے ہیں اگر ان سے قتال کا معاملہ کرنا ہو تو۔ پہلی شرط جو حکمران کھلم کھلا کفر کا نفاذ کر رہے ہوں، اور دوسری بات کہ مناسب اسباب کی اس حد تک فراہمی کہ فتح کا غالب امکان محسوس ہو اس جماعت کے پاس جو اس جماعت کے ذریعے سے قتال فی سبیل اللہ کی طرف جا رہی ہو۔ موجودہ دور میں اسباب یعنی ہتھیاروں اور عسکری تربیت کے اعتبار سے حکومت اور عوام میں بہت زیادہ عدم توازن کے باعث حکومت کے ساتھ مسلح تصادم کی صورت میں فتح کا امکان محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب ایک ریگولر آرمی والا ایک تصور موجود ہے جس میں حکومت کے پاس پوری آرمی اور دیگر فورسز موجود ہوتی ہیں۔ عوام اس طرح کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ مناسب اسباب اس کے پاس اس طرح وسائل میسر آ جائیں کہ ان کو فتح مل سکے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ پھر کیا کیا جائے؟ متبادل طریقہ۔ آنے والی سلائیڈز میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے کچھ کلاس کے جو ان کے شاگرد تھے ان کے سامنے بیان کیا کہ آج کے دور میں اسلامی انقلاب کا آخری مرحلہ پرامن اور غیر مسلح منظم احتجاج کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے ہے کہ اس احتجاج میں کسی ایسے منکر کے خلاف اٹھنا ہوگا جس کا خلاف شرع ہونا تمام دینی طبقات کے نزدیک مسلم ہو، جیسے کہ سود کا معاملہ کہ اس پہ کسی کو ایک دوسرے سے اختلاف نہیں۔ ایسے منکر کے خلاف اقدام ریاست کے اہم اداروں کا پرامن گھیراؤ، دھرنا دینا یا سول نافرمانی کی تحریک کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ان پرامن منظم مظاہروں کے ذریعے حکومت وقت کو مجبور کیا جائے گا کہ اس منکر کا کلا کما کر کے اللہ کی حدود کو نافذ کرے، اور پھر اس طریقے میں مسلمان حکمرانوں سے مسلم معاشرے میں دین کو نافذ کرنے کا مطالبہ ہے کہ وہ جماعت جو اسلامی جماعت ہے وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتی، بہرحال وہ مسلمان حکمرانوں کو ہی مجبور کرے گی کہ وہ دین کی ایک ایک شق کے ساتھ آگے چلتے چلے جائیں اور کا نفاذ کرواتے چلے جائیں۔ اور اگر حکومت یہ مطالبہ نہیں مانتی تو ہم ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اسوے پر عمل کریں گے کہ جنہوں نے مکی دور میں ہر طرح کی تکالیف برداشت کی لیکن جواب میں کوئی اقدام نہ کرتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹ کر صبر کیا، یعنی مکی دور میں یہی کچھ ہوا کرتا تھا۔ اس طریقہ کار سے جو ممکنہ نتائج نکل سکتے ہیں، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت ان مظاہروں کے نتیجے میں
پسپائی اختیار کرے اور منکرات کے خاتمے اور حدود اللہ کے نفاذ کا آغاز کر دے. ایک حکم کو نافذ کیا جائے اور پھر دوسرے حکم کو نافذ کیا جائے اور پھر تیسرے کو کیا جائے. ایک تو پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت انقلابی تحریک کو اپنے خلاف انا کا مسئلہ بنا لے اور اپنی بقا اور مفادات کے تحفظ کے لیے تحریک کو مکمل طور پر کچلنے کا فیصلہ کر دے. اگر لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں حتیٰ کہ جان دینے پر تیار ہوں اور ثابت قدمی سے میدان میں ڈٹے رہیں تو بالآخر پولیس اور فوج جواب دے سکتی ہے کہ یہ مظاہرین تو ہمارے ہی ہم مذہب اور ہم وطن ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے اور انشاءاللہ تقریب انقلابی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے. اور اگر حکومت وقت اس تحریک کو کچلنے میں کامیاب ہو جائے تو جن لوگوں نے اس راستے میں جانیں دی ہوں گی ان کی قربانیاں ہرگز ضائع نہ ہوں گی. انہوں نے اپنے جہاد فی سبیل اللہ کا حق عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرے گا. اور انہی جانثاروں اور سرفوشوں کی خون اور ہڈیوں کی کھاد سے جلد یا دیر کوئی نئی اسلامی انقلابی تحریک ابھرے گی جو طاغوتی استحصالی اور جابرانہ نظام کو للکار کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرے گی. اور وہ وقت بہرحال آ کر رہے گا جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پورا کرۂ ارض پر اللہ کا دین اسی طریقے سے غالب ہو کر رہے گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جزیرہ نما عرب پر غالب ہوا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، پس میں نے اس کے تمام مشرق و مغرب دیکھ لیے اور میری امت کی حکومت زمین پر وہاں تک پہنچ کر رہے گی جو میرے لیے لپیٹ دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی کیپیسٹی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.